السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو ہماری باقی ویڈیو سے ذرا مختلف ہوگی۔ ہماری سیرہ کی سیریز اپنی جگہ پر چلتی رہے گی۔ 2 دن پہلے میں نے ایلان مسک کی ایک ٹویٹ دیکھی تھی۔ ایلان مسک کا ہمیں پتہ ہے کہ دنیا کا امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہے اور انتہا کا جینیس آدمی ہے۔ اس نے ٹویٹ کی کہ if I die under mysterious circumstances it's been nice knowing you، مطلب اگر میں کسی پورے اسرار حالات میں مر گیا تو یہ بتا دوں کہ آپ سب کو جاننا اچھا لگا۔ جس پر کسی نے رپلائی دیا کہ ایلان تم اپنے مقرر دن سے پہلے نہیں مرو گے، تم ایک یونیک انسان ہو، لیکن میں ایک بات سوچ رہا ہوں، اتنے ذہین ہونے کے باوجود کیا تمہیں یہ پتہ نہیں چل سکا کہ اس دنیا کا کوئی عظیم خالق بھی موجود ہے؟ اگر معلوم ہو جائے تو اپنی آخری سانس سے پہلے اس بات کا اقرار کر لینا، سب کو بتا کے مرنا۔ اس کا بہت انٹرسٹنگ رپلائی دیا ایلان مسک نے۔ یہ کہتے ہیں کہ I am okay with going to hell، اگر جہنم میں ہی میں نے جانا ہے تو وہاں مجھے جانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں اور ہوں گے ان میں سے اکثریت نے جہنم میں ہی جانا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ رپلائی دینے والے نے جہنم، جنت، آخرت، دوزخ کا تو ذکر ہی نہیں کیا تھا، نہ یہ کہا تھا کہ تم جہنم میں جاؤ گے، تم خدا کا انکار کرتے ہو، تم کافر ہو اور تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ اس نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں۔ رپلائی میں صرف یہ کہا کہ تم اتنے ذہین ہو، تمہارا IQ 150 155 ہے، تو تم میں اتنی زیادہ عقل ہونے کے باوجود ابھی تک تم یہ پتہ نہیں کر سکے، تم ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں لگایا کہ جس اسپیس کے لیے تم نے اسپیس ایکس پروگرام چلایا ہوا ہے، اس کائنات کو، اس دنیا کو کوئی عظیم ہستی بنانے والی موجود ہے۔ کیا یہ خیال تمہیں کبھی بھی نہیں آیا؟ اس سادی سی بات سے ایلان مسک نے آخر جہنم کا نتیجہ کیسے نکال لیا کہ چلو اگر کوئی کریٹر ہے بھی تو اس نے مجھے جہنم میں تو ڈالنا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ وہیں جائیں گے تو میں بھی وہیں جاؤں گا، and I am fine with it۔ یہ وہ ایروگنس ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اس نے شاید کبھی بھی کسی بھی مذہب کو نہیں پڑھا، کسی اور کو چھوڑ بھی دے تو اسلام کا تعارف اس کو واقعی میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ تمام نام جو قرآن میں مینشن ہیں، ان میں سے گنے چنے ہی ایسے نام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کا جلال اور غضب کا انٹروڈکشن ہمیں ملتا ہے، لیکن میجورٹی آف دیم سب اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحم کا ہی بتاتے ہیں۔ صحیح البخاری 3194 کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے، اس میں لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ صحیح البخاری 7405 میں حدیث قدسی ہے کہ اگر میرا بندہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر جاتا ہوں۔ ہمارا وہ رب جو ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہے، چاہے انسان کے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ بڑھ جائیں، چاہے وہ اپنی پوری زندگی نافرمانی میں گزار چکا ہو، لیکن اللہ کی رحمت ہمیشہ اس بندے کے گناہوں سے زیادہ ہی ہوگی۔ اس رب کے بارے میں ازیوم کرنا کہ وہ بس یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کو اٹھا کے جہنم میں پھینکتا جائے تو یہ مفروضہ بہت غلط ہے۔ صحیح بخاری 5999 کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے جو اپنے کھوئے ہوئے بچے کو تلاش کر کے اس کو پیار اور رحم کے مارے اپنے آپ سے لگا لیتی ہے۔ وہ ماں اپنے بچے کو کبھی آگ میں نہیں پھینکے گی، تو ہمارا یہ گمان کیوں ہے کہ ہم کو اللہ نے بلا وجہ ہی جہنم میں پھینک دینا ہے؟ سورہ یونس کی آیت 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، پر ہاں لوگ ہی اپنے جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ اپنے اعمال کا بدلہ پائیں گے، لیکن ان میں بھی ایسے کتنے ہی ہوں گے جن کے برے اعمال پر اللہ تعالیٰ کے غضب کی بجائے رحمت غالب آئے گی، اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحم کی وجہ سے وہ جہنم سے بچ جائیں گے۔ ایلان مسک سمیت وہ لوگ جو خدا سے انکاری ہیں یا اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوئے بھی شرک میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی آج اگر اللہ کی طرف پلٹتے ہیں تو وہ رحمان رب انہیں نہ صرف معاف کرے گا بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل بھی دے گا۔ تو بھلا جب اللہ تعالیٰ کا ذکر سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں جہنم، آگ اور دوزخ، عذاب یہی کچھ کیوں آتا ہے؟ اور جب ہم مرنے کا سوچتے ہیں تو ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہوگا، بچھو ہوں گے؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے، اس سے کلام کرنے کا وقت قریب ہوتا جائے گا؟ کیونکہ ہمیں بھی اندر سے پتا ہے کہ ہمارے اعمال ہیں ہی اتنے برے کہ قبر کے حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ تو پھر ہمیں کیا چیز روکے ہوئے کہ آج ہی ہم اپنی اگلی سانس کے ساتھ اپنے گناہوں سے بھری ہوئی غفلت کی زندگی چھوڑنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، تاکہ مرتے وقت ملک الموت کو دیکھ کے ہمیں یہ پچھتاوا نہ ہو کہ جو زندگی ہم نے گزاری ہے وہ اصل میں تو ضائع کی ہے، بلکہ اس بات کی خوشی ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے۔ اور پھر ایلان مسک جیسے لوگ ہمارے گرد بھی موجود ہیں جو کہ جہنم سے واقف ہی نہیں ہوتے، اس لیے وہ جہنم کو ہلکا لے لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ایک آدھا دن جہنم میں گزار لیں گے، پھر تو جنت میں ہی جانا ہے۔ اب جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ایک دن تو کیا 1 سیکنڈ گزارنے کی بات کرنا بھی ریڈیکلس ہے۔ جہنم کا اگر ہمیں پتہ ہو جائے تو ہم اس کے بارے میں یہ مفروضہ ہی نہیں رکھیں گے، ایسی کوئی بات ہی نہیں کہیں گے کہ ہم وہاں پہ رہنے کو تیار ہیں۔ میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو جنت اور جہنم کے بارے میں ضرور بناؤں گی تاکہ ہمارے جو کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہو سکے اور مذاق میں بھی جہنم کی بات نہ کر سکیں۔ تو یہ تھی میری ایک چھوٹی سی ویڈیو ایلان مسک کی اس ٹویٹ پہ۔ میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔